ابن آدم سین 10 کردار پارس خوشبخت جویریہ پروفیسر جبار آفس بوائے لوکیشن بیک سٹیج اینڈ سٹیج آف NCA آڈیٹوریم۔ ڈاکٹر صاحب ایک صفحہ کھولتے ہیں جس کا عنوان ہے بروکن ڈریمز۔ سارے ایکٹرز ڈرامہ پرفارم کرنے کے لیے ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں۔ پارس: سب لوگ ریڈی ہو جائیں، اس پرفارمنس کے بعد ہماری باری ہے۔ آفس بوائے سے: جلدی سے سارے کاسٹیوم بیگ سے باہر نکالو۔ آفس بوائے دوڑتا ہوا آتا ہے: سر جی جلدی سے ادھر آئیں، سارے کپڑوں کو کسی نے کٹ لگا دیے ہوئے ہیں۔ سب دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں۔ پارس: یہ کس نے کیا؟ خوشی: اب کرنا کیا ہے پارس جویریہ، اب ڈرامہ پرفارم نہیں ہو سکتا، میں تو بالکل بھی نہیں کروں گی، جولیٹ کی نرس کی بجائے مانگنے والی لگوں گی۔ پارس: جس نے بھی یہ کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پرفارم نہ کر پائیں۔ خوشی: لیکن ہم بغیر کاسٹیومز کے پرفارم کیسے کر سکتے ہیں؟ پارس: ہم بغیر کاسٹیومز کے ہی پرفارم کریں گے، ہاں اگر کوئی پہننا چاہتا ہے تو وہ پہن لے، بس ریڈی ہو جاؤ۔ جویریہ: آڈینس بہت ہوٹنگ کرے گی، میں نہیں کر سکتی۔ خوشی: جو ڈر گیا وہ مر گیا، میں تو کروں گی۔ اناؤنسمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ رومیو اور جولیٹ پلے لے کر آ رہے ہیں، پارس اینڈ ٹیم فرام یونیورسٹی آف لاہور۔ پارس: آپ سمجھو کہ تمہیں نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور نہ تمہیں کسی کی آواز آ رہی ہے۔ پہلا سین سیمپسن اور گریگوری کی لڑائی کا ہوتا ہے۔ آخر میں پرنس اسکیلس آتا ہے۔ جبار نے کچھ اوباش لڑکوں کو سیکنڈ قطار میں لگی ہوئی کرسی پر صرف ہوٹنگ کے لیے بٹھایا ہوتا ہے۔ اوئے شروع ہو جاؤ! لڑکے اونچی چلاتے ہیں، پجامہ چھاپ پجامہ چھاپ پجامہ چھاپ، سارا حال ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ جویریہ کا سین: لڑکے: اوئے اے منگن والی لگ رہی ہے، منگن والی نرس منگن والی نرس منگن والی ڈرس، سارا حال ہنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ پروفیسر غصے سے: پارس تم نے میری ناک کٹوا دی، کہاں گئے تمہارے جھوٹے دعوے؟ کس نے لگائے کاسٹیومز کو کٹ؟ تم لوگوں کو اپنے اپنے کاسٹیوم اپنے اپنے گھر لے جانے چاہیے تھے۔ پارس: سر میں بہت شرمندہ ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ جویریہ: نہیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری ڈیوٹی لگائی تھی پارس نے کاسٹیوم کو سنبھالنے کی۔ جبار: سارا حال ہم پر ہنس رہا تھا، اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ۔ پروفیسر: یہ جس کی بھی وجہ سے ہے، نقصان یونیورسٹی کا ہوا ہے، بات چانسلر صاحب تک جائے گی۔ جبار: ایسے کم وقت کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ پروفیسر: جبار اب تم لٹریری اور ڈرامہ سوسائٹی کے معاملہ دیکھو گے۔ سب پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پارس باہر کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا ہوتا ہے۔ آفس بوائے: شاہ صاحب۔ پارس: کون شاہ صاحب؟ آفس بوائے: شاہ صاحب کیا ہو گیا، آپ ہی شاہ صاحب ہیں؟ پارس: ارے نہیں، میں پارس مسیح ہوں۔ آفس بوائے: ارے ڈرامے کی اتنی ٹینشن لی کہ آپ اپنا نام ہی بھول گئے، آپ پارس شاہ صاحب ہیں؟ پارس: ہاں، بولو کیا کہہ رہے ہو؟ آفس بوائے: کل رات جب میں تلواریں لے کر آیا تھا نا، تو میں نے جبار صاحب کو آڈیٹوریم سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پارس تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہتا ہے: تم یہ بات ابھی کسی سے نہ کرنا، کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ آفس بوائے: اوکے شاہ صاحب۔ پارس خود کلامی کر رہا ہے: مجھے یقین ہے کہ یہ جبار کا ہی کیا دھرا ہے، معلوم نہیں وہ ہر دفعہ مجھے ذلیل کیوں کروانا چاہتا ہے، آخر وہ چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ ابن آدم سین 11 کردار ڈاکٹر، وارڈ بوائے، خوشبخت، جویریہ، پارس۔ لوکیشن ڈاکٹر صاحب کا آفس۔ وارڈ بوائے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی جویریہ آئی ہیں، پارس صاحب سے ملنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر: جویریہ؟
اچھا ایسا کرو کہ اسے بھیجو. جویریہ. ڈاکٹر صاحب میرا نام جویریہ ہے، میں پارس کی کلاس فیلو تھی. ڈاکٹر: ہاں میں جانتا ہوں. جویریہ: آپ کیسے جانتے ہیں؟ ڈاکٹر: میں نے پارس کی ڈائری پڑھی ہے. جویریہ: پارس کی ڈائری؟ وہ ڈائری لکھتا تھا؟ ڈاکٹر: ہاں اس میں تمہارا ذکر بھی ہے. اس میں ڈرامہ فیسٹیول، کلاس کا پہلا دن، ایکسیڈنٹ، رزلٹ ڈے، سب کچھ تو ہے اس میں. لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کیا آخر اس دن ہوا کیا جو پارس کو کالج کے لڑکوں نے مارا؟ جویریہ: ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ اتنا معلوم تو نہیں ہے، لیکن خوشی سے میری بات ہوئی تھی، اس نے مجھے جو بتایا تھا وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں. لیکن ہاں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اس دن کا واقعہ صرف اس دن کا نہیں بلکہ یہ ایک کڑی ہے، اور اس میں جبار کا کردار جو ہے وہ بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر: ہاں لیکن ابھی ہم کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہے. لیکن مجھے تم بتاؤ کہ اس دن ہوا کیا تھا؟ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اصل میں پارس کو ہے کیا؟ ڈاکٹر: پارس کو کوئی خاص بیماری نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بیماری کی جو جڑیں ہیں وہ معاشرے کے اندر ہیں، سوسائٹی کے اندر ہیں. اس بیماری کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے آئیڈینٹی کرائسس، ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر، ملٹی پرسنالٹی ڈس آرڈر. انسان خود کو ڈیفائن نہیں کر پاتا، خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، سچویشن میں فٹ نہیں ہو پاتا، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، معاشرہ اسے ڈسٹرب ہی کرتا رہتا ہے. اور پھر انسان کو اپنی اصل شناخت سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر دوسری پرسنالٹیز ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تمہارے سامنے اگر وہ پارس شاہ تھا تو کہیں کرشن، کہیں ڈیوڈ، کہیں پارس مسیح تھا. اس میں انسان کا قصور نہیں، یہ معاشرے کی بدسورتی ہے. اس کا حل ٹاک تھراپی ہے. بات کرنے سے مریض کو ٹرسٹ ملتا ہے. اگر اس کا حل نہ کیا جائے تو سٹریس، ڈپریشن انسان کی جان بھی لے سکتا ہے. خوشی کو یہ سب کچھ معلوم نہیں. جویریہ: جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے. ڈاکٹر: اب مجھے بتاؤ کہ اصل میں ہوا کیا تاکہ ہم اس کا کوئی حل نکال سکیں. جویریہ: اس دن فلیش بیک، لوکیشن یونیورسٹی کینٹین. پارس کیفیٹیریا میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے. اس کی آنکھیں کالی اور گہری ہو چکی تھیں. ایک ڈائری اس کی بغل میں ہے اور سگریٹ 2 انگلیوں کے درمیان جو ابھی تک سلگایا نہ گیا تھا. پارس: کاکے یار 2 چائے لے کے آؤ. 1 بھیگ کی ہاں اور 2 سگریٹ. میرے سگریٹ ختم ہو گئے ہیں. کاکا: جی شاہ صاحب. اتنے میں خوشی دال ہوتی ہے. خوشی: جی شاہ صاحب کچھ پریشان دکھ رہے ہیں. میرے اظہار محبت نے آپ کو رات بھر سونے نہیں دیا نا؟ اور میری چائے بھی منگوائی یا نہیں؟ پارس: جی نہ چائے بول سکتا ہوں اور نہ پچھلی رات کی بجلی کو. خوشی: آج بغل میں یہ ڈائری کس لیے ہے؟ اپنا اعمال نامہ ہے
یا محبت نے پارس کو شاعر بنا دیا؟ بتا دو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں کنواری رہ لوں گی لیکن شاعر کے ساتھ شادی نہ کروں گی۔ 2 عذاب مجھ سے نہ سہے جائیں گے۔ پارس: شادی نہ کرنے کی کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ خوشی: شاعر سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں ہوتا، کافی ردیف کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا لکھتا جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جھوٹ مجھے بالکل پسند نہیں۔ پارس: ہاں میں جانتا ہوں، اس لیے تو وہ میں نے کہنا تھا کہ میں آپ سے۔ خوشی: ہاں مجھے معلوم ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، بلکہ میری محبت میں پاگل ہو۔ میں ہمیشہ ہی چاہتی تھی کہ کوئی مجھے پاگل پن کی حد تک محبت کرے، میری محبت میں دیوانہ ہو جائے۔ اچھا چھوڑو، میں تمہیں 2 خوشخبریاں سنانا چاہتی ہوں۔ پارس: خوشخبریاں؟ سناؤ۔ خوشی: ابو کو میں نے تمہارا تھیسس پروپوزل دکھایا تھا لیکن تمہیں نہیں بتایا تھا۔ پارس: کیا کہتے ہیں پروفیسر صاحب؟ خوشی: انہوں نے تمہاری ریسرچ کو بہت ایڈمائر کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت مختلف ٹاپک ہے، وہ تمہیں سپروائز کرنے کو تیار ہیں۔ پارس: یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے شکریہ ادا کروں تمہارا۔ خوشی کھڑی ہو جاتی ہے، جھک کر کہتی ہے کہ ایسے میرا شکریہ ادا کرو، ایسے۔ پارس کھڑا ہو جاتا ہے، ڈائری ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر رکھ دیتا ہے اور جھک کر کہتا ہے، شکریہ خوش بخت، تم نے میرے بخت سنوار دیے، تم نے مجھے جبار کے جبر سے بچا لیا۔ پہلے اس نے مجھے کلاس میں لیٹ ہونے پر ذلیل کرنا شروع کیا، پھر کبھی اسائنمنٹ سبمٹ نہ کرنے دینا، اور آخرکار اس نے مجھے فیل کر دیا۔ خوشی: او میرے سوڈو فلاسفر، دوسری خوشخبری تو سنی نہیں تم نے؟ مائی PhD proposal is accepted by the University of برمنگھم۔ پارس: ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ خوشی: بس تم بھی جلدی سے اپنا تھیسس مکمل کرو پھر لندن آ جانا۔ پارس: اور جبار کا کیا سین ہے؟ خوشی: وہ جائے نہ جائے، ہمیں کیا لینا اس سے۔ جبار سے یاد آیا، جب میں تمہارے پاس آ رہی تھی نا، وہ بابا سے ملنے ہمارے گھر آ رہا تھا۔